یہ نہیں تھا. کیا پیپلز پارٹی کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کے کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا نواز شریف کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کے کہ میں پھر وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں؟ اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے اگر اسی کو آپ بیانیہ سمجھتے ہیں تو یقینی طور پر زرداری کا بیانیہ بہت زبردست بیانیہ ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک آپ کے سارے ادارے یرغمال ہیں، آپ کی سیاست یرغمال ہے. یہاں کچھ سیاسی برہمن ہیں، یہاں کچھ سیاسی وہ خاندانیں ہیں جن کو انگریز نے پالے تھے اور ان کو سپورٹ کیا تھا، ان کو مسلط کیا تھا. اور آج بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کسی قیمت پر بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے ان وفادار لوگوں کی بجائے کوئی اور اس میں انٹر ہو جائے، اس کوریڈور میں یا اس دائرے میں. جنہوں نے انگریز کی بوٹ پالش کیے اور جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیا ہے، آج بھی وہی لوگ. اگر آپ نام لینا چاہے، مناسب نہیں ہے، خاندانوں کے نام لے لیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ہے، لیکن وہی لوگ ہیں. ایوب خان کے ساتھ یہی لوگ تھے، پیپل پارٹی میں یہی لوگ شامل ہو گئے. پھر ضیاء الحق کے مجلس شورا میں یہی لوگ تھے. پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے. وہ رخصت ہو گئے تو وہی لوگ آج بھی آپ کو پیپلز پارٹی میں ملیں گے، آپ کو مسلم لیگ میں ملیں گے، آپ کو پی ٹی آئی میں ملیں گے. تو یہی جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہے، یہی ملتان کے جناب گیلانی صاحب ہے. اب دونوں کی ہسٹری اٹھا کہ یہ ویسے دونوں قابل احترام ہیں. میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ نسل در نسل اب انہوں نے نئی نسل کو بھی تیار کیا. اب آپ دیکھیں نا، اپنی اسمبلی میں دیکھیں کہ ہر لیڈر نے اپنے شہزادی کو بھی ساتھ لایا. یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی تیار کیا، پرویز الہی صاحب نے بھی تیار کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تیار کیا، جناب زرداری صاحب نے بھی تیار کیا، جناب شہباز شریف صاحب نے بھی تیار کیا، جناب نواز شریف صاحب نے بھی تیار کیا. تو یہی لوگ مسلط ہیں اور ان کے خواہش ہے کہ آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے بھی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. جماعت اسلامی چونکہ اس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے، اور یہ اسٹیٹس کو توڑنا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ بالکل ایسا ہے جس طرح آپ پہاڑ کو ہلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کام میں لگے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ جو کہتے ہیں کہ تو لے شب فراق سے نہ گھبرا کے اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہیں. تو اس شام کا ایک سحر ضرور آپ دیکھیں گے. آپ نے وائسرائے کلاس کی بات کی جو کہ ایک پہلے برٹش مینڈیٹ میں ریپرزینٹ کرتی تھی ان کے تاج کو، تخت کو. وہی کلاس 50s آنورڈز امریکہ نے انہیرٹ کر لی اور انہی کی پشت پناہی پہ امریکہ کھڑا ہے. انہی کے لیے این جی او کلاس بھی کہتے ہیں اس کو ہماری، وہ این جی اوز بھی بناتے ہیں. ان کے بچوں کے امریکہ اور یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے کرائے جاتے ہیں. ان کے لیے اسکالرشپس بھی تیار ہیں، ان کے لیے کاروبار، ان کے لیے ورلڈ بینک میں، یو این میں نوکریاں بھی تیار ہیں، کنسلٹنسی کی پوزیشنز. اگریڈ. تو یہ نہیں تھا. کیا پیپلز پارٹی کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کے کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا نواز شریف کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کی کہ میں پھر وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں؟ اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے اگر اسی کو آپ بیانیہ سمجھتے ہیں تو یقینی طور پر زرداری کا بیانیہ بہت زبردست بیانیہ ہے. ایک شہزادے کو اٹھایا ہے کہ آپ چاہے یا نہ چاہے اس کو میں نے پیپلز پارٹی پر بھی مسلط کرنا ہے اور ان کے کندھوں پر سوار کر کے پوری قوم کے کندھوں پر میں نے اس شہزادے کو بٹھانا ہے. اسی طرح مسلم لیگ کا بھی. یہ تو خاندانی بادشاہتیں ہیں، اس کو آپ سیاسی برہمن کہے، ان کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی میں صبح ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ شعر کو بیانیہ کی تلاش ہے. اس کے مقابلے میں آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی کا بیانیہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تو اتنا ضرور کہے گا کہ اسلامی نظام. ہم جب امن، ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہم جب کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افسانہ ہے. 1000 سال اس دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. تو کیا اس زمانے میں سودی نظام تھا یا بغیر سودی معیشت تھی؟ کیا اس زمانے میں انگریز کی کتاب پر فیصلے ہوتے تھے
یا قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے؟ کیا یہ وہ دور نہیں تھا کہ وقت کے حکمران کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ عام بدھو وقت کے حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ مجھے بتاؤ یہ 2 چادروں سے قمیص آپ نے کیسے بنائی؟ ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں اس طرح آزادی تھی. ہم اس خلافت کی بات کرتے ہیں جس میں ایک عام غریب آدمی ایک وقت کے حکمران کا جو 3 براعظموں تک، میرے پیارے بھائی، 3 براعظموں تک ان کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، ان کا احتساب بھی ایک عام آدمی کر سکتا تھا. جماعت اسلامی اس جمہوریت کی بات کرتے، اس خلافت کی بات کرتے، اس نظام کی بات کرتے ہیں. ان پارٹیوں کے ساتھ سب کچھ موجود ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا شوگر مل ہے تو سراج آپ کا شوگر مل کیوں نہیں ہے؟ ان کا کارخانہ ہے تو آپ کے ساتھ کارخانے ہیں. ان کے ساتھ بل پروف گاڑیاں ہیں تو آپ بتائیں آپ کے ساتھ کتنے بل پروف گاڑیاں ہیں؟ یہ اپنے الیکشن کے ایک حلقے پر 50 اور 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ لیکن یہ مجھ سے نہ پوچھتے کہ ان کے ساتھ بیانیہ ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہے، ایک بیانیہ نہیں ہے. اور یہی بات ہے نا جی، آج یہ پارٹیاں اپنی کارکردگی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. اگر ان کے ساتھ کوئی کارکردگی ہوتی تو آج آپ کا 2 کروڑ آپ کے بچے، میرے بچے، تعلیم سے کیوں محروم ہیں؟ آپ لاہور کے لوگ ہیں، ہر 5واں لاہوری گندا پانی پینے پر کیوں مجبور ہے؟ 345 لوگ روزانہ یرقان کی بیماری سے مرتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کے 7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کے اوپر 80,000 ارب کا قرضہ ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 79 ملین ایکڑ زمین دی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی بھوکا سوتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کو اللہ نے سمندر کے ساحل 1000 کلومیٹر سمندر کے ساحل، دبئی کے ساتھ تو نہیں ہے اتنا، ابو ظبی کے ساتھ تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ 1000 کلومیٹر ساحل ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے تجارت دنیا کے ساتھ نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ آج بھی اگر آپ کے ملک میں 70 لاکھ آپ جیسے خوبصورت نوجوان نشے میں مبتلا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ آج اگر اس ملک میں غربت اور اندھیرے ہے، جہالت کی، کون ذمہ دار ہے؟ یہ 3 پارٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں. کیوں لوگ بھول جاتے ہیں اس چیز کو؟ آج آپ آئیں نا، ہمارے ساتھ بات کریں، کارکردگی کی بنیاد پر بات کریں. میری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں اس ملک کے 28,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. میرے ساتھ تو حکومت نہیں ہے، لیکن میں نے بلوچستان کی دور دراز بچے اٹھا کر لاہور لائے ہیں، گلگت کے بچوں کو یہاں پہنچایا ہے، اچھی تعلیم دے کر اب ڈاکٹر اور انجینئر بنے. اب وہ بندوق کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ اچھی پوزیشنوں پر آ گئے. میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن 350 سے زیادہ ایمبولینس اس وقت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. میری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم صاف پانی مہیا کر رہے ہیں، گلی اور کوچوں میں خدمت کے لیے حاضر ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بغیر حکومت کی بھی، آپ نے بتایا نا کہ یہ امت کہاں ہے، میں یہی بتاتا ہوں کہ امت موجود ہے. امت ایک ریئلٹی ہے. میں امتی ہوں، میں جماعت اسلامی اور پاکستانی بعد میں ہوں، میں سب سے پہلی امتی ہوں. امتی ہونے کے ناطے میں جنت میں جاؤں گا. امتی ہونے کے ناطے میرے لیے اللہ تعالیٰ ہر صبح اپنی جنت کو خوبصورت بناتا ہے کہ میں امتی بن کر وہاں جاؤں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کی دولت اگر ایک طرف رکھا جائے اور آج یہ میری طرح سڑکوں پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میری طرح بغیر وسائل کی سیاست کریں. اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت نہ کرے، تبکی نہ دے، اس کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دے، آزاد چھوڑے. میں دیکھتا ہوں کہ کون ان گلیوں اور کوچوں میں ہمارا مقابلہ کرتا ہے. کیا آپ بھول گئے
کہ ان کالج یونیورسٹیوں میں جب الیکشن ہوتا تھا تو چونکہ کالج یونیورسٹی میں تھانہ دار نہیں ہوتا تھا، پٹواری نہیں ہوتا تھا، ظالم جاگیردار نہیں ہوتا تھا، کرپٹ مافیا نہیں ہوتا تھا، یہی لوگ تھے، یوتھ، لڑکے اور لڑکیاں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیتی تھی. ہمارے نعرے انقلاب انقلاب کے نعرے، ایشیا سبز ہے، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، قرآن وہی کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، انہی نعروں کے ساتھ وہ ہمارا سپورٹ کرتے تھے. آج بھی یعنی میرا مسئلہ یہی ہے کہ جب میں یکساں ماحول کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی طرح کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے. میرا مطلب یہی ہے کہ تمام ادارے غیر جانبدار رہے، سیاست بھی مضبوط ہوگی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، پاکستان بھی ترقی کرے گا.